بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنے ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں تیسری آنکھ آفیشیل کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوں۔ وہی ریکویسٹ سب سے پہلے اپنے چینل کے متعلق کہ اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کیجیے، اسے لائک بھی کیجیے اور اپنی آراء سے مجھے مستفیض بھی کیجیے۔ اب آتے ہیں پوسٹ الیکشن سینیریو کیا بن رہا ہے، اس وقت کیا گیم چل رہی ہے۔ بظاہر آپ ٹی وی چینلز پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو خبریں بھی آ رہی ہیں، شہباز زرداری بلاول کی ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ بات یہ چل رہی ہے کہ یہ ایک اتحادی حکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں اس وقت پیرالل دو گیم چل رہی ہیں۔ ایک طرف زرداری صاحب یہ والی گیم کر رہے ہیں ان کے ساتھ، جس میں وہی ان کی ترجیحات، اپنی صدارت، کچھ وزارتیں، سینٹ کی چیئرمین شپ، اس پہ بات چیت چل رہی ہے۔ دوسری گیم جو چل رہی ہے، میرے بہت سے دوستوں، اب آپ شاید میرے سے اختلاف کریں، آپ کا اختلاف کرنے کا حق ہے۔ میں آپ کو ایک سکرین شاٹ دکھا رہا ہوں جس میں یہ میری غالباً 31 جنوری کی پوسٹ ہے، جس میں نے لکھا تھا جب بشرا بی بی اڈیالہ جیل گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میرا اعزاز ہے کہ سب سے پہلا میں صحافی تھا جس نے کہا تھا کہ بشرا بی بی جو ہے اڈیالہ جیل میں اپنی قید نہیں کاٹیں گی۔ وہ کسی ریسٹ ہاؤس، میں بنی گلا کا نام نہیں لینا چاہتا تھا کیونکہ ایک پاسبلٹی جو ہے وہ ایک سملی ڈیم میں ریسٹ ہاؤس ہے، اس کی بھی تھی، تو میں نے کہا کہ کسی ریسٹ ہاؤس یا دوسرا معنی میں بنی گلا کی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ 6-7 گھنٹے بعد وہی ہوا۔ اس کے پیچھے کیا حقیقت تھی؟ بڑے بڑے اینکروں کے بڑے بڑے تعلقات ہوتے ہیں، فونوں پہ ان کو اطلاعات آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ویژن دی ہوئی ہے، اور کچھ ذرائع جو کہ بالکل سچی خبر دیتے ہیں، انہوں نے یہ بتایا جب کہ بشرا بی بی کو وہاں رکھا جائے گا، تو انہوں نے آگے بھی بتایا تھا کہ اسے کیوں رکھا جائے گا۔ اب آپ کے سامنے میں ایک سوال اٹھاتا ہوں۔ عمران خان کو 3 سزائیں ایک دن کے بعد ہوئیں، غیر ضروری عدت والا کیس، اس میں دیکھ لیں سزا ہوئی، توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی، اس سے پہلے بھی ایک کیس ہے جو میرے ذہن میں نہیں آ رہا جس میں پہلی سزا ان کو ہوئی ہے، عمران صاحب کو۔ سوال یہاں بنتا ہے کہ یہ القادر یونیورسٹی اور 190 ملین والا کیس جو ہے، اس میں سزا کیوں نہیں ہوئی تھی؟ ایک دن میں وہ بھی دے دیتے۔ اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ ملک صاحب دبئی بیٹھے ہوئے ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، پنجابی میں ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں جڑے ستنا سواندے نے نا، وہ کوئی کہہ دیتا ہوں کیونکہ محاورہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کہندے نے ستن سوان والے حق گندہ بھی راہ رکھ دے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے تمام دروازے بند نہیں کرتی۔ یہ ایک دروازہ کھلا تھا عمران صاحب کے ساتھ مذاکرات کا۔ اب آپ کو میں لے کے چلتا ہوں ملک ریاض صاحب کے طرف۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں ملک ریاض صاحب اور آصف زرداری صاحب کی بات تھی کہ
کہ ملک صاحب کہتے ہیں کہ ملک صاحب زرداری صاحب کو کہتے ہیں کہ زرداری صاحب اور پیغام آیا ہو تواڈے نال گل کرنی چاہتا ہے. تو زرداری صاحب نے کہا تھا اب بات بہت لیٹ ہو گئی ہوئی ہے، میں زبان دے چکا ہوں. تو 2 سال بعد سوال میرا یہ بنتا ہے کہ کیا وہ چینل استعمال نہیں ہو سکتا؟ خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ چینل اب استعمال ہو رہا ہے. صبح جتنے آزاد ارکان جو ہیں وہ زرداری صاحب کی ناشتے کی ٹیبل پہ مل رہے ہیں. جب آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت وہ مل چکے ہوں گے، کیونکہ یہاں لنڈن میں رات کا پہر ہے. تو آپ کے ہاں تو میرا خیال ہے صبح فجر کے جو لمحات آ رہے ہیں. تو جب میں اسے اپلوڈ وغیرہ کروں گا تو اس وقت تک غالباً وہ ملاقات ہو چکی ہوگی، کیونکہ ناشتے پہ وہ ملاقات ہو رہی ہے. تو کچھ ارکان جو ہیں وہ زرداری صاحب کو مل رہے ہیں. کس کی وجہ سے؟ یہ میں نے آپ کو جو ٹرائی اینگل بتائی ہے، ملک صاحب، بشرا بی بی اور واحد بشرا بی بی ہے جو عمران خان کو اس چیز پہ آمادہ کر سکتی ہے کہ آپ اپنے ارکان کے ساتھ اگر ہم ان کو پیپلز پارٹی کی حمایت پہ بھیج دیں تو پھر ہم نواز شریف کو آؤٹ کر سکتے ہیں حکومت سے. تو دوسرا جو آپشن جو پیرلل چینل چل رہا ہے وہ میں آپ لوگوں کی نالج میں لے آیا ہوں. لیکن ایز اے محب وطن پاکستانی میں سمجھتا ہوں اس کا بہترین چینل کیا ہو سکتا ہے. اور یہ ہم نے 2-3 دفعہ جو ہے یہ غلطی کی ہے. جب ہم نے طریقے عدم اعتماد پاس کروائی تھی، اگر اس وقت ہم شہباز شریف کو حکومت میں لانے کی بجائے اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ بھی اسی اتحادی حکومت میں آئے تھے، اگر ہم وزارت عظمیٰ اختر مینگل صاحب کو دے دیتے تو یہ جتنا پی ڈی ایم نے نقصان اٹھایا ہے، یہ کیوں اٹھایا کہ لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے خلاف تھے کہ شہباز کو کیوں حکومت میں لے کے آئے ہیں، نواز لوگوں کو کیوں حکومت میں لے کے آئے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ اس سے بچ سکتی تھی جو ان پہ تبارہ بازی ہوئی. ایک بات تو یہ ہے. اب لاسٹ اطلاعات جو میرے پاس آئی ہیں اس میں اختر مینگل صاحب اپنی سیٹ جیت گئی. کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جتنے آزاد ارکان ہیں، کیونکہ انہوں نے 72 گھنٹے میں کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے، اگر یہ اختر مینگل صاحب کو جوائن کر لے، اختر مینگل صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ آ جائیں، زرداری صاحب صدر بن سکتے ہیں. زرداری صاحب کی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے. اختر مینگل صاحب بلوچستان سے قوم پرست اگر وزیر اعظم آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے بلوچستان میں 90% اس وقت جو کشیدگی کی فضا ہے اس کو آپ کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. تو دس از دی ون آف دی بیسٹ آپشن. لیکن یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں زرداری صاحب کو، زرداری صاحب اگر آپ نے نون لیگ کے ساتھ مل کے صدارت لے لی، چیئرمین شپ بھی لے لی، یاد رکھیے گا آپ پیپلز پارٹی کو ہمیشہ کے لیے دفنا دیں گے. آپ نے دیکھا 1.5 سال میں یہ جو حکومت کی ہے اس کا ملبہ جو ہے کس طرح گرا ہے. یہ جو آزاد ارکان نکلے ہیں، اگر یہ 1.5 سال کی کارکردگی نہ ہوتی اور یہ 3 کیسوں کا فیصلہ نہ ہوتا تو اس طرح عوام نے باہر نہیں آنا تھا. لیکن اس دفعہ اگر آپ نے نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر لیا اور حکومت میں آ گئے، جو کہ پھر سال کے اوپر نہیں چل لی، حالات خود بخود بدل جانے ہیں، تو پھر جو نقصان ہوگا نون لیگ تو بھگتے گی، لیکن پھر پیپلز پارٹی ہمیشہ کے لیے صرف اور صرف سندھ میں رہ جائے گی. جب بلاول آپ کو یہ کہہ رہا ہے نا تو آپ یہ گھاٹے کا سودا مت کیجیے. بلاول آپ کو روک رہا ہے، اس کی سنیے. آپ یقین جانیں اگر یہ جو آپشن دوسری میں نے آپ کو ڈسکس کی ہے کہ ارکان آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ نون لیگ کے بغیر حکومت میں آتے ہیں، آپ کی پھر بھی سروائیول ہو جائے گی. اور اگر بالکل اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو یقین جانیے اگلے 5 سال میں پیپلز پارٹی سندھ سے نکل کے پنجاب کا 60% جو ہے فتح کر جائے گی. تو یہ چھوٹی سی ایک پوسٹ الیکشن سنیریو ہے.
جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے. تو انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ سے پھر بات ہوگی.